اچھا جی مفتی صاحب، اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے اس کی اقسام کتنی ہے، کتنی طرح کا اعتکاف کیا جاتا ہے؟ جی محترم، آپ نے اعتکاف کی اقسام کے بارے میں پوچھا ہے تو عرض کرتا چلوں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کون سا ہوتا ہے؟ اعتکاف واجب میرے بھائی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے گھر میں 5 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، جتنے بھی دن مقرر کرے اتنے دن کے لیے میں اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو اب یہ اعتکاف میں بیٹھنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا، کیوں کہ اس نے منت مان لی، تو اب منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 17 میں اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ مسلمان اپنی منتوں کو پورا کریں۔ تو قرآن پاک میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ فرض یا واجب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے منت والا جو اعتکاف ہے وہ واجب ہے۔ نمبر 2، اعتکاف سنت مؤکدہ۔ یہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، آخری 10 دنوں میں 21 چاند سے لے کر چاند کے ختم ہونے تک، شوال کا چاند نظر آنے تک مسجد میں بیٹھنا رمضان المبارک میں، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلہ میں سے، بستی میں سے ایک آدمی بھی اگر بیٹھ جائے گا تو باقی بری ذمہ ہو جائیں گے، اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور تیسری قسم ہے اعتکاف کی نفل۔ نفلی اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، تو آپ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو آپ جب بھی ادھر نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، اس کے علاوہ آپ اور بھی بیٹھیں بھی گئی تو پھر وہ آپ کا بیٹھنا بھی اعتکاف میں شمار ہوگا، عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر ایسے آپ آئیں گے مسجد میں بغیر اعتکاف کی نیت کیے ہوئے، تو پھر اگر آپ کوئی بات بھی کریں گے، کوئی کام بھی کریں گے یا بیٹھیں گے تو وہ پھر آپ کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو پھر وہ بھی ثواب لکھا جائے گا۔ یہ فائدہ ہے نفلی اعتکاف کا۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کر دیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ، اور اعتکاف نفل۔ اچھا جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یعنی جو معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کو کن کن چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت اہم سوال آپ نے پوچھا۔ معتکف یعنی اعتکاف بیٹھنے والا، اس کے لیے کیا کی چیزیں ضروری ہیں، کیا لوازمات ہیں، کیا شرائط ہیں؟ تو معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف مسجد ہی میں رہے، مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اور عورت اگر گھر میں بیٹھی ہے تو جہاں پر وہ بیٹھی ہے وہ وہاں پر ہی رہے، اس کمرے میں باہر نہ نکلے۔ اگر معتکف مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ سے پھر بیٹھنا پڑے گا۔ اب اس کے علاوہ وہ ایک اور بات، اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ جو آدمی اعتکاف رمضان شریف کے مہینے میں بیٹھے اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو پھر بھی اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بیوی سے جماع کرنا یا اس طرح کا اور کام کرنا وہ معتکف کے لیے جائز نہیں، مسجد سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس چیز کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ تو مباشرت سے تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معتکف کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، دینی کتب کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے، مسائل سیکھ بھی سکتا ہے، سکھا بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ بہت بڑی اہم عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اور
آپ نے سوال نہیں پوچھا، بتا دیتا ہوں. اب بھائی مسجد کیا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مسجد، ایک ہوتی ہے فنائے مسجد. مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ مسجد کا کمرہ ہو یا مسجد کا صحن ہو. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی مسجد کے ارد گرد جوتیاں رکھنے کی جگہ، یا وضو خانہ ہے، یا پیچھے طہارت خانہ ہے، جو بھی ہے وہ ہے فنائے مسجد شمار ہوتا ہے. تو معتکف کے لیے ضروری ہے مسجد میں رہنا. اگر وہ فنائے مسجد میں بھی بلا ضرورت جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وضو خانے پر بلا ضرورت، ہاں ضرورت ہے، مثال حاجت طبی ہے، انسان کو حاجت طبی ہے، اس نے قضاء حاجت کرنی ہے، جانا ہے، تو اس کے لیے جائے اور پھر واپسی آ جائے، وضو کر کے واپسی آ جائے. وضو کرنا ہے، وضو کی حاجت ہے، خانہ کی حاجت ہے، پیشاب کی حاجت ہے، وہ جائے اور پھر جلدی واپس آ جائے. اور یعنی جتنا ہو سکے وہ مسجد میں وقت گزارے، باہر نہ نکلے. حتیٰ کہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور جامع مسجد کی شرط بھی اس لیے لگائی گئی تاکہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اس کو باہر نہ جانا پڑے، وہ ادھر ہی موجود رہے. کیونکہ مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے یہ تھے کچھ لوازمات آپ کو بتا دیے. اللہ کریم جل شانہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اعتکاف کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم ہر مومن مسلمان کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا، اس پہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آمین. دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. والسلام.